بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں جس پر قرآن لعنت کرتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ جب بھی مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک سیکھنے کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک سیکھا ہوا ہے، اور ہم نے مثلا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی قاعدہ پڑھا ہوا ہے۔ صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سیکھنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ وہ قرآن پاک کو پڑھ سکے۔ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی سے اگر کوئی حرف غلط ادا ہوتا ہو، یعنی ایک حرف وہ غلط پڑھتا ہے، تو اس کی تصحیح و تعلم میں، یعنی اسے صحیح کرنے، اسے سیکھنے میں اس پر کوشش واجب ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے، قراءت کے لیے تجوید کو فرض قرار دیا ہے، لہٰذا ان کے لیے سیکھنا واجب ہے، وہ سیکھیں۔ اور حکم دیا کہ عمر بھر روز و شب ہمیشہ جوہد کیے جائے، کبھی اس کے ترک میں معذور نہ ہوگا۔ عمر کے آخری حصے تک جب تک اس کی زندگی ہے وہ درست قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے، خوش الحانی یعنی اچھی آواز سے نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ عطا ہو شوق مولانا پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیو مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن پاک یوں تو پڑھنے والی ایک تعداد عاشقان رسول کی ہوتی ہے، مختلف انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے افراد پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جس نے قرآن پاک پڑھنے کو سیکھنے کی کوشش کی ہوتی ہے، مثلاً دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی قاعدہ۔ قرآن پاک کی تو کیا ہی برکت ہے، چنانچہ تلاوت کی فضیلت ہی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ روایت نقل کی سنن ترمذی سے، خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ لیکن آج کل تو جس طرح قرآن پڑھتے ہیں نا، اس کی تو وعیدیں بہت سخت چلی جائیں گی کہ کفریات بکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں قرآن پاک درست طور پر سیکھنا ہے۔ جنہوں نے اگر سیکھا ہوا ہے تب بھی آپ ہمارے سلسلے میں رہیے، ہو سکتا ہے ہم نے جو سیکھا ہوا ہو اس میں بھی غلطیاں ہوں، اور ہمارے سلسلے میں آپ کی کئی غلطیاں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں ہیں، اور اگر حمد کی جگہ حمد پڑھے، اب الحمدو کر کے وہ پڑھے گا معاذ اللہ، تو معنی بالکل خوفناک ہو جائیں گے۔ تو معاذ اللہ یہ کہ سارے مردے یہ سب اللہ کے لیے، خوبیاں کی جگہ دیکھو معنی بالکل فاسد ہو گئے۔ نماز بھی الحمدو کہے گا تو ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح قل هو اللہ احد کہتے ہیں، احد اور احد، قل هو اللہ احد، اس کا معنی یہ اللہ ایک ہے۔ احد کے معنی ہے اکیلا، شریک و نظیر سے پاک نرالا، اور احد کے معنی ہے بزدل، کمزور۔ یعنی آپ یہ سمجھیے ایک حرف ہا کو ہا پڑھا، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو پڑھایا وہ بھی احد تھا، احد نہیں تھا۔ حروف کے مخارج صحیح نہ ہو، حروف کی صفات درست ادا نہ ہو، اور تجوید کے قواعد میں غلطیاں، مثلا مخارج کو لیتے ہیں، واللہ علیم، اگر کوئی اس کو اس طرح پڑھے واللہ علیم، تو مطلب ہوگا، علیم کا مطلب اللہ جاننے والا ہے، علیم یعنی اللہ دردناک ہے۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی غلطی ہوگی۔
صفات میں غلطی ہو سکتی، جیسے اللہ اکبر ہے، اس کو اگر کوئی پڑھے اللہ اکبر، یہ اچھا نہیں لگتا، یہ جو ہے نا عربک نہیں ہے۔ قواعد میں غلطی ہو، جیسے خلقنا، اس کے بجائے کوئی اس کو خلقنا پڑھے تو معنوں میں زبردست تبدیلی آ جاتی ہے، بالکل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ خلقنا یعنی ہم نے پیدا کیا، خلقنا ان عورتوں نے پیدا کیا، بالکل ہی مطلب کی جان ہی نکل گئی۔ ہمارے اکابرین نے اسی لیے تجوید کو سیکھنا واجب قرار دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تلفظ بگڑ جائے اور مفہوم کچھ اور ہو جائے۔ تجوید کے جو معنی ہے وہ ہے ستھرا کرنا۔ تمام حروف، اب حروف الف سے لے کر یا تک کل 29 حروف ہیں جی 29 حروف ہیں ہمارے جی پاس جو کہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، صحیح۔ اور ان کو سیکھ کر قرآن کریم درست قواعد و مخارج کے ساتھ بندہ پڑھ سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے۔ جہاں سے حرف نکلنا ہے وہاں سے نکالے، جی، اور جو حرف جیسے ادا کرنا ہے، کیفیت کے ساتھ جس ادا کیفیت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے اس طرح ادا۔ اگر آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے تو جیسا پڑھنے کا حکم ہے ویسا پڑھنا ہوگا۔ مخرج کے ساتھ اگر ادا نہ ہو تو وہ اس حرف کا پورا معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ سیکھتے رہیں گے، غلطی ہوتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن زمانہ کوشش کے علاوہ اگر سستی کر رہے ہیں، سیکھ نہیں رہے، اور پھر کوئی معنی فاسد ہو جاتا ہے، پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سیکھتا نہیں ہے تو جو قرآن پڑھ رہا ہے غلطی پڑھ رہا ہے۔ یہ وبال اس وقت ہوگا جب کوئی ایسا غلط پڑھ دے گا کہ معنی کا فساد ہو جائے گا، پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ تجوید سیکھی جائے۔ قرآن پاک سیکھنا جو ہے وہ ہر ایک پر لازم ہے۔ عاشقان رسول جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو بھی توجہ کرنی چاہیے۔ قرآن پاک اپنے پڑھنے کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ اس انداز سے اپنا قرآن پاک پڑھنا ہے جیسا کہ پڑھنے کا حکم۔ ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ گیا ہے۔ قرآن مجید کی درست طریقے پر تلاوت کرنے کے بعد آپ کو خود ایک خوشی ہوگی اور پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، سمجھنے، عمل کرنے، پہنچانے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عطا ہو شوق مولا قرآن پڑھنے کا